بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کی اور لاکھوں درود و سلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، ایک بار پھر ملاقات میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمارے درمیان ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے سے وابستہ دو شخصیات کو یہاں میمن نیوز کے اسٹوڈیو میں مدعو کیا گیا ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان دو شخصیات کا تعلق ایک کا تعمیراتی شعبے سے ہیں، بلڈرز ہیں، اور دوسرے کا تعلق ریئل اسٹیٹ ایجنٹ۔ ہمارے درمیان محمد آصف پرائم کے نام سے مشہور ہیں اور سولڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے روح رواں ہیں محمد آصف پرائم، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان جنید ڈانڈیا میمن برادری سے تعلق ہیں۔ ان دونوں افراد کا میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنید ڈانڈیا صاحب اسٹیٹ ایجنسی بادرآباد میں موجود ہے، تو آج ہمارے درمیان دونوں موجود ہیں۔ آئیں ہم ان سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد آصف صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ تعمیراتی شعبے میں کیسے آ گئے؟ تعمیراتی شعبے میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا مقصود بھائی آپ کے چینل کا بھی، اور اچھا پروموٹ کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کو بھی، ملک کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی کا بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے یوتھ کے لیے جو آپ نے یہ فورم شروع کیا ہے۔ تعمیراتی صنعت میں آنا اس طریقے سے ہوا کہ بس ریئل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کیا تھا بادرآباد PECHS سوسائٹی ایریا سے، اور ایکسرسائز کرتے کرتے کچھ وقت کے ساتھ چیزوں کی سمجھ پڑتی ہے، پراپرٹی کی بھی سمجھ پڑتی ہے، یہاں ڈاکومنٹیشن بھی بڑے کمپلیکیٹڈ ہے، ان کی بھی تھوڑی سمجھ پڑی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم رینوویشن کی طرف گئے، کچھ مکان وغیرہ بنائے، 2-3 بنگلوز بنائے، تو تھوڑا اس میں بھی سکسیس ہوئے۔ اس کے بعد آگے ہم پھر اس فیلڈ سے ہی، کیونکہ اسٹارٹ سے ہی ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ تھی، تو اس فیلڈ میں ہی پھر ہم ریگولر ہو گئے، اور اسی سلسلے میں پھر پروجیکٹ بھی ابھی اناؤنس کیا ہے گلستان جوہر میں بھی، ہائی رائز، الحمدللہ۔ اس طریقے سے اتفاق ہوا ہمارا آنا۔ آپ جو ہے پہلے آپ کے اسٹیٹ بروکر تھے، جی جی۔ آپ اس فیلڈ کے اندر کیسے آ گئے کنسٹرکشن کے اندر؟ اصل میں دیکھیں، کنسٹرکشن کی فیلڈ ماشاءاللہ بڑی وسیع فیلڈ ہے، بہت سارے یار دوست بھی کام کر رہے ہیں، اور اس میں اسکوپ بھی ہے اس فیلڈ میں۔ اگر آپ بالکل صحیح طریقے سے کام کریں تو اللہ پاک پھر اس کا آپ کو رزلٹ بھی دیتا ہے۔ اور بس ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آتے آتے یہی چیز ہم نے دیکھی کہ ڈاکومنٹیشن سیکھے اور بہت ساری چیزیں سیکھیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن، پلاٹ کس طریقے سے لینا ہے، پھر اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے، لا کے اوپر آپ کا جو ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے وہ وداؤٹ لا آپ اس کو کر نہیں سکتے، ہر چیز کے اپنے ایک لا ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ سمجھا۔ پھر جب ریئل اسٹیٹ سے ہم کنسٹرکشن کی فیلڈ میں آئے تو ظاہری بات ہے بنیاد تو ریئل اسٹیٹ ہے اس فیلڈ کی۔ ریئل اسٹیٹ سے ہم کنسٹرکشن کی فیلڈ میں آئے تو پھر وہاں پر بھی ہمیں بہت سارے مشکلات کو عبور کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے، اور الحمدللہ پھر ہم اس میں سکسیس بھی ہوئے، اور ساتھ ہم اس انڈسٹری کو دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی فیلڈ ہے، اور ضرورت بھی ہے، اس وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ سٹی میں جتنے مکان سال میں بنتے ہیں لوگوں کی ریکوائرمنٹ اس سے زیادہ ہے، کافی حد تک زیادہ ہے۔ وہ ریکوائرمنٹ یہاں پر کنسٹرکشن کی فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ پورا نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے اس فیلڈ میں ہمیں دیکھا جائے تو کافی اسکوپ نظر آ رہا ہے۔ جنید صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسٹیٹ کے اندر جو ہے آپ کا بھی بادرآباد میں ان مختلف علاقوں میں نام ہے، اور مختلف جگہوں پر آپ جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں، تو اسٹیٹ بروکر کے لیے کیا مشکلات درپیش ہیں؟ پرابلم تو بس یہ بھی وقت کی نزاکت ہے کہ بس مندی آئی ہوئی ہے، تو ڈولر کی وجہ سے ڈولر اوپر جا رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ وقت تھوڑا بس آ جاتے پرابلم، باقی اللہ کا شکر ہے تو کام چل رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اسٹیٹ بروکر کا جو کام ہوتا ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے۔ جی جی۔ کیونکہ انویسٹر جب آتا ہے یا کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ آپ کے پاس آتا ہے، جی ہاں۔ پھر آپ جو ہے پھر وہ اپنی چوائس بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر آپ فلیٹ لے لیں، یا یہاں دکان لے لیں، یا یہاں آپ انویسٹمنٹ کریں۔ ظاہر ہے آپ کا تعلقات بلڈرز برادری سے بھی جو ہے آپ کا رہتا ہے، بلڈرز وغیرہ سے، اور ماشاءاللہ سارے بلڈر جو ہے وہ شہر کراچی میں کام کر رہے ہیں۔ واقعہ یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پیچیدگی ہو یا کوئی ایسا
نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سارے بلڈر ٹرسٹی ہوتے ہیں. جیسے بعد اب شہید ملت جو ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں بلڈر سارے ٹرسٹی کو ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ان لوگ کی پیمنٹ بھی دے دیں کوئی ایشو، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں کوئی. کیونکہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ جائے گا آپ ان کو اپنے پریزنٹیشن دیتے ہیں ان کو کہ بھائی اچھا پروجیکٹ ہے، ان پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، ان پہ آپ کو فلیٹ لینے چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ ماشاءاللہ جتنے بھی کراچی میں جو بلڈر کام کر رہے ہیں وہ سب بہترین ہی اپنے انداز میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈیلیورڈ بھی کر رہے ہیں. نہیں آتی اس لیے کہ ہم لوگ بلڈر سے بھی جو پارٹی ہوتی ہے ہم لوگ ڈائریکٹ میٹنگ بھی کروا دیتے ہیں. ایسا کوئی نہیں سے نہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے آتی ہے تو ڈائریکٹ بلڈر ہوتے ہیں کہ بھائی بلڈر سے ڈائریکٹ میٹنگ کر لیں، فیس ٹو فیس بات کروا دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں پرابلم پھر کم ہو جاتی ہے ہمارے لیے. آصف صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ہم گلستان جوہر میں ایک پروجیکٹ اپنا اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور یہ آپ کا وہ پہلا پروجیکٹ بڑا پروجیکٹ ہے. بنگلوز وغیرہ جو ہے وہاں سے آپ نے کام اسٹارٹ کیا اور وہاں سے پھر الحمدللہ آپ کا جو ہے آپ نے اس پہ اپنا عبور حاصل کیا اور آپ نے ٹرسٹ ظاہر کیا تو لوگوں پھر آپ گلستان جوہر میں آپ ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کو کوئی مشکلات کوئی ایسے اداروں سے یا کوئی ایسے آپ کے؟ بھائی مشکلات تو مقصود بھائی دیکھیں وہ تو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن کچھ ایسی مشکلات ہیں جو ہمیں تھوڑی سی ایکسٹرا لگتی ہیں. جیسے پیپر ورک کے حوالے سے کہ این او سیوں لینے کے لیے ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ ہیں. کم سے کم اگر ڈپارٹمنٹ ہوں تو تھوڑا ہم بھی ریلیکس رہتے ہیں. پھر تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو ڈالر کی فلیکچویشن ہے وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کاسٹ آف کنسٹرکشن ساری آؤٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر انسان کوئی کام کرتا ہے اس کی پوری ایک حساب کتاب لگا کے فیزیبلٹی بنا کے کام کرتا ہے، لیکن پھر جیسے آج کل 2-3 مہینے سے گولڈ ڈالر جو فلیکچویشن ہو رہی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ مٹیریل سارے مہنگے ہو جاتے ہیں. اب آپ نے جو سیل پرائس کھولی ہوئی ہے یا جو سیل آپ نے لاک کی ہوئی ہے آپ ان سے تو نہیں کہہ سکتے، تو ظاہری بات ہے پروفٹ بھی کم ہوتا ہے. پھر مختلف ڈیوریشن میں کبھی کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو کام 5-15 دن کے لیے مہینے کے لیے بند کرنا پڑتا ہے، وہ لیٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اور ہمارا بھی ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے کلائنٹس کو کہ ہم آپ کو 2 سال میں یا 3 سال میں یا 4 سال میں پوزیشن دے دیں گے. تو ہمارا بھی ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے ان سے ایک زبان کی ہے اس کو فلفل کریں اور ٹائم پہ پوزیشن دیں. باقی مشکلات زندگی کا حصہ ہے اور آج کل بھی مشکلات کافی ہے جو کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے اس حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس تعمیری شعبے میں ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ بلڈرز کے اندر جو ہے وہ ایک مزید جو ہے وہ حوصلہ بڑھے تاکہ شہر کراچی کے اندر مزید جو ہے یہ کام کر سکیں؟ تو حکومت کو آپ کیا تجاویز دیں گے یا حکومت سے آپ کیا چاہیں گے کہ وہ حکومت اس معاملے میں جو ہے کوئی ایسے اقدامات کریں کہ جس سے جو ہے وہ بلڈرز برادری جو ہے وہ ان کو بھی کام کرنے کا بہترین موقع مل سکیں؟ نہیں الحمدللہ گورنمنٹ تو کافی فیور میں بھی ہے، سپورٹ میں بھی ہے، اور جو وقتاً فوقتاً مشکلات ہوتی ہیں اس کو گورنمنٹ جو ہے اس کو ریزولو بھی کرتی ہے. اور شکریہ سندھ گورنمنٹ کا کیونکہ یہ ایک صوبائی میٹر بھی ہے. انہوں نے جو بائی لاس میں چینجنگ کی یا جو اس کام کو پروموٹ کرنے کے لیے مشکلات کافی حد تک سندھ گورنمنٹ نے کم بھی کی، اس سے ہم ایز اے بلڈر تو کافی مطمئن بھی ہیں. لیکن مزید ان چیزوں میں گنجائش ہے. مزید بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے پبلک کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، پانی، گیس، الیکٹرک. ان چیزوں کو اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے، چیزیں جو ہے وہ علاقوں تک پہنچیں، پبلک تک پہنچیں، تو پھر تو ذرا پبلک کا بھی اعتماد مزید بحال بھی ہوگا. اور ظاہری بات ہے کوئی بھی آدمی اگر اپنے لیے گھر لیتا ہے رہنے کے لیے 2 سال تک 3 سال تک پیسے وہ بھرتا ہے اور اس کو پھر وہ سہولتیں نہ ملیں، میں یا آپ بھی ہوں گے کوئی بھی چیز لیں گے اور ہمیں پیسے پورے دینے کے بعد بھی چیز پوری نہ ملے تو پھر وہاں ہمیں بھی ڈسٹربنس ہوگی. تو گورنمنٹ کا تعاون تو بہت ہے اور وقتاً فوقتاً ہمارے جو بڑے ہیں دوسرے بلڈر حضرات بھی ہیں، کچھ آباد کے ممبر بھی ہیں جو گورنمنٹ کو تجاویز دیتے رہتے ہیں اور بہترین تجاویز جو ہوتی ہے اس پہ گورنمنٹ امپلیمنٹ بھی کرتی ہے اور سہولتیں پیدا کی جاتی ہیں ہمارے لیے ایز اے بلڈر. جو بلڈرز ہیں وہ ایک تو روزگار بھی مہیا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور ماشاءاللہ جب ایک بلڈنگ بنتی ہے، تعمیرات ہوتی ہے تو اس کے اندر کافی لوگ اس سے روزگار سے وابستہ ہوتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. گورنمنٹ اقدامات تو وقتاً فوقتاً کرتی رہتی ہے. جیسے آج سے اگر ہم 15-20 سال پہلے چلے جاتے ہیں
تو کنسٹرکشن انڈسٹری ایک چھوٹا سا نام بھی تھا اور کوئی سہولتیں نہیں تھیں، لیکن پھر ماسٹر پلان آیا الحمدللہ، بائی لاس آئے اس کے، ملٹی پروجیکٹ آتے رہے، اور ماشاءاللہ ہم بھی گھومتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک سے ایک چیزیں بنتی ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا چاہیے تعاون کرنے کا کہ ٹیکسز کی جو بنیادیں ہیں ٹیکسز وہ ریڈیوس کریں۔ وہ دیکھیں ٹیکسز اگر لگتے ہیں تو اس کا انڈائریکٹلی ایفیکٹ کنزیومر پر پڑتا ہے، ظاہری بات ہے جو ٹیکس لگتے ہیں وہ اینڈ میں جو ہے وہ بائر دیتا ہے ٹیکس، تو بائر بھی پھر تھوڑا سا چیز اس کو کاسٹ آف کنسٹرکشن جو ہے ہماری اپنی بھی بڑھتی ہے، چلیں وہ تو ہم اس کو مینیج کر لیتے ہیں، لیکن جو ٹیکسز وغیرہ گورنمنٹ بڑھا دیتی ہے وہ ڈائریکٹلی کنزیومر پر پڑتے ہیں۔ اب کنزیومر پر پڑنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ انہوں نے کیا سوچ کے لیا تھا، پتہ چلتا ہے کہ یار اوپر اب اتنے پیسے ٹیکسز میں دینے پڑیں گے، تو ہر چھوٹا آدمی اپنے حساب کتاب میں چلتا ہے، اس کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ سے یہ ایک ہم کہیں گے اس فورم کے حوالے سے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے، اور کرتی بھی ہے گورنمنٹ، اور مزید اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آباد جو ہے آپ کی باڈی ہے، جی جی ان سے مل کر جو ہے وہ کوئی ایسا پلان بنائیں جی جی تاکہ مزید جو ہے آپ جو بلڈرز کمیونٹی ہے اس کو وہ مواقع حاصل ہو اور ریونیو کے اندر بھی اضافہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں مقصود بھائی یہ فیلڈ ایسی ہے، کنسٹرکشن کی فیلڈ یا پراپرٹی کی فیلڈ یا کوئی بھی کاروبار ہو، کاروبار چلتا ہے تو دنیا کا پہیہ چلتا ہے۔ کنسٹرکشن کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس سے ہزاروں لوگ پھر جڑ جاتے ہیں، سیمنٹس بھی ہے، اسٹیل بھی ہے، آپ کا بلاکس بھی ہے، کلرنگ بھی ہے، پھر مزدور طبقہ ہے وہ جڑ جاتا ہے اس سے، تو کافی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ اگر اس میں گورنمنٹ کا تعاون ہو، گورنمنٹ کا سپورٹ ہو ان چیزوں میں، تو مزید انڈائریکٹلی جو ہے وہ عام عوام تک، عام پاکستانیوں تک اس کے اثرات پہنچیں گے اور روزی عام پاکستانیوں کی بحال ہوگی۔ آصف پرائم صاحب، جیسا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ میمن کمیونٹی سے ہے، جی جی الحمدللہ، اور ونتھلی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، الحمدللہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میمن کمیونٹی جو ہے، جی جی جو کہ ایک ہماری برادری جو ہے اس میں متوسط طبقہ بہت ہے، بالکل بالکل، اس متوسط طبقے کے لیے کوئی ایسی آپ کے ذہن میں پلاننگ ہو کہ لوگ جو ہے متوسط طبقہ جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو کر جی جی کوئی ایسی ہاؤس وغیرہ بنانے کا کوئی ایسا کوئی آپ کے ذہن میں خیال نہیں ہے، یا آپ کو ایسے لوگ مل کر جو ہے، کیونکہ آپ کا بلڈر سے تعلق ہے تو آپ کو بلڈر مل کر جو ہے کوئی ایسی سوسائٹی بنائے یا ایسی کوئی جگہ خرید کے جو ہے، تاکہ جو ہماری متوسط طبقہ جو ہے میمن کمیونٹی کا وہ ایک جگہ جمع ہو جائے؟ نہیں بالکل مقصود بھائی، ہونا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً لوگ اس پہ، ہماری فیلڈ کے لوگ یا دوسرے ہمارے میمن بزرگ ہمارے بڑے جو ہیں مخیر حضرات، اور ہر فیلڈ میں، صرف ہاؤسنگ فیلڈ میں نہیں، ہر فیلڈ میں ہی جو ہے الحمدللہ ہماری کمیونٹی ایکٹیو ہے، یہ اللہ پاک کا احسان ہے، اور ہمیں بالکل کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس قسم کا کہ ہماری کمیونٹی کے لیے ہاؤسنگ اسکیمز ہونی چاہیے تاکہ اس پہ لو بجٹ مکان ہو، عام آدمی، عام میمن یا عام پاکستانی کے دسترس میں ہو وہ، اور ایک کمیونٹی بیس پہ ہوتا ہے تو اس سے کافی بہتری آ جاتی ہے آپ کو یوٹیلیٹیز کے حوالے سے بھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ایک مٹھی بن کے رہیں۔ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو ہماری کمیونٹی ایک مٹھی بن کے رہے گی، اور اس کے لیے ہمارے جو بڑے ہیں میمن حضرات، جو چیمبرز کے بھی لوگ ہیں یا جو کرتے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی پالیسی بنائے، بالکل جیسے ہائی وے کی طرف ابھی آپ دیکھیں بہت ساری بڑی ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں، تو ایسے ہی ہماری کمیونٹی کے لیے بھی کوئی ایسا پلان ہو کہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنے، تو بالکل اس میں ہم بھی پیش ہیں اپنی خدمت دینے کے لیے فری آف کاسٹ، کہ کمیونٹی کا جتنا بہتر سے بہتر فائدہ ہو سکے۔ شکریہ محمد آصف صاحب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ محمد آصف پرائم صاحب موجود ہیں اور سولڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے روئے رواں ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ آج ہمارے درمیان اسٹیٹ بروکر ایلیجنٹ اسٹیٹ ایجنسی کے روئے رواں محمد جنید میمن صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکال کر آج کے اس پروگرام مقصود میمن کے ساتھ ملاقات کے درمیان موجود رہے۔